جی جی ویسے بھی گفتگو کے بعد ماشاء اللہ ساری بات ٹھیک ہے. عالیہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی گفتگو کے بعد میں صرف چند پوائنٹس ایڈ کروں گا. سٹارٹ میں کروں گا کہ ہماری جو خواتین، جو ہماری بہنیں، جس میں عالیہ، حمزہ اور صنم جاوید صاحبہ، جو اس وقت میاں والی یا اس سے پہلے سرگودا کی جیلوں میں ان کو بند کیا گیا، اس سے پہلے لاہور کی جیلوں میں بند کیا گیا، اور بہت ساری اور خواتین، ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کا کیا قصور ہے سوائے اس بات کے کہ یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہیں؟ اور اس طرح سے صرف ایک نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ورکرز، ہمارے لوگ اٹھائے گئے، ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، ان کی پراپرٹی اور جائیدادیں ضبط کی گئیں، اور ان کے اوپر جو ظلم و تشدد ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. وہ جس نے مریم نواز صاحبہ جو ڈاکہ زنی کے ذریعے الیکشن ہار کے اس وقت اقتدار میں ہیں، وہ ٹک ٹاک سے باہر نکلیں اور ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس وقت جن خواتین کے اوپر آپ ظلم ڈھا رہی ہیں، یہ سب دنیا، پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے. یہ رول آف لا کسی صورت نہیں ہے. اور اس طرح لندن پلان کا ذکر ہوا، لندن پلان کے ذریعے ان بے ضمیر ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا جنہوں نے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے جس انداز سے سزائیں دیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اور آج آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو پچھلے کئی تاریخوں سے اسپیشل پراسیکیوٹر مقرر کیے گئے ہیں اور وہ نہیں آ رہے، اور وہ بدترین کیس عدت والا، اس کی تاریخ آگے چلی گئی. اور اگر عمران خان صاحب کے کیس میں نہ ملزم موجود ہے، نہ ان کا وکیل موجود ہے، اور ایکس پارٹی وداؤٹ ہیئرنگ ان کو سزا دے دی گئی، لیکن آج جج صاحبان وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں دوسری پارٹیز کو، اور اس طریقے سے عمران خان اور ان کی بیگم جو پردہ نشین خاتون ہیں، ان کو سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے نقصان دینے کے اور ان کا کوئی آسپیکٹ نہیں ہے. وائسرائے کے حوالے سے بات ہوئی، ہماری جو 9 مئی اور 8 فروری کے حوالے سے پٹیشن نہیں ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب لگاتے کیوں، وہ بھی تقاضا ہے. اور اس حوالے سے وائسرائے کے حوالے سے بات ہوئی، وہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اصل مقتدر طاقت کس کے پاس ہے. جیسے سلمان نے بتایا کہ ہم فوج کے مخالف نہیں ہیں، وہ ہماری فوج ہے، وہ نہ ہو تو ہمارے ملک کے حالات اچھے نہ ہوں، مگر جو لوگ، جو اسٹیبلشمنٹ کے، وہ ادارے، جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو سیاست میں مداخلت کرتی ہیں، انصاف کے ایوانوں میں گھستی ہیں اور ججز کو بلیک میل کرتی ہیں اور ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگاتی ہیں، تو مجھے بتائیں ہمارا ان سے اختلاف ہے. ہم ان کو میسج دیتے ہیں اس طرح رول آف لا کا انڈیکس اوپر نہیں، وہ نیچے جائے گا. اور جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا، وہاں اس ملک وہ کبھی ترقی نہیں کیا کرتا. ہمارے اوورسیز اس وقت آئیں گے، یا کوئی بھی انویسٹر اس وقت آئے گا جب آپ کے ملک میں رول آف لا ہوگا، جب آپ کے ملک تب ترقی کرے گا جس ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی، آئین کی حکمرانی ہوگی، سیاسی استحکام ہوگا، کنسسٹنسی ان پالیسیز ہوگی، ڈالر کا انفلو تب ہوگا. کیونکہ اس کے بغیر اور اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی تو وہ ریفارمز کرے گی، اس کے اوپر لوگوں کا، ہمارے اوورسیز کا، پبلک کا، انٹرنیشنل انویسٹر کا اس کے اوپر ٹرسٹ ہوگا، اور تبھی یہ ملک ترقی کرتے ہیں. اور خان صاحب نے آج بڑی خوبصورت مثال دی سنگاپور کی، چھوٹا سا ملک، لیکن وہ کیوں ترقی کر رہا ہے. ہمارے ملک میں 1.34 بلین کی انویسٹمنٹ آتی ہے تو ان کے ملک میں 150 بلین کی انویسٹمنٹ جاتی ہے. وجہ فرق کیا ہے؟ ایک فرق ہے، وہ ہے رول آف لا. اور رول آف لا کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور ایک بات ہم جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کیس ہیومن رائٹس وائلیشنز کا کیس ہو، ہمارا فارم 45 کے حوالے سے کوئی کیس ہو، ہمارا ریزرو سیٹس کے حوالے سے کیس ہو، لیکن کوئی کیس ہمارا سپریم کورٹ پہ نہیں لگتا.